بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مقدمے کی تقسیمات میں سے ایک تقسیم جو ہے اس کی وہ مقدمہ وجود، مقدمہ صحت، مقدمہ وجوب اور مقدمہ علم کی صورت میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ان مقدمات کی تعریف کیا ہے اس کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد ان میں سے کون سا محل نظام میں داخل ہے اور کون سا قسم جو ہے وہ محل نظام میں داخل نہیں ہے اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جب تعریفات کی بات آتی ہے تو مقدمہ وجود کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ مقدمہ کہ جس پر ذیل مقدمے کا وجود موقوف ہو۔ توجہ کریں، وجود موقوف ہو، صحت یا وجوب یا علم نہیں، اس کا وجود، اس طرح سے کہ اگر وہ مقدمہ انجام نہ پائے یا حاصل نہ ہو تو اصلاً ذیل مقدمے کا وجود جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں مسافت جو ہے وہ حج کے لیے، انسان جو ہے وہ حج پہ تبھی جا سکتا ہے یا حج کو تبھی انجام دے سکتا ہے جب یہاں سے وہاں تک کا جو فاصلہ ہے اس کو جو ہے نا وہ ادا کرے۔ اگر یہ فاصلہ جو ہے یہ ختم نہیں، یعنی اس کو طے نہیں کرتا تو اس کے لیے حج کو اپنے وقت میں انجام دینا جو ہے وہ ممکن نہ ہوگا۔ دوسری قسم جو ہے وہ مقدمہ صحت کی ہے کہ وہ مقدمہ کہ جس پر ذیل مقدمے کا وجود نہیں لیکن صحت جو ہے موقوف ہے۔ البتہ آگے چل کے ہم کہیں گے، کیونکہ صحت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نقص آ جائے وجود میں، تو صحت کی برگشت بھی جو ہے وہ حقیقتاً وجود کی طرف ہے، یعنی اگر صحیح واقع نہیں ہوگا تو یعنی وہ جو مطلوب ہے وہ واقع نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے فعلاً ہم اس کی تعریف یہی کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ذیل مقدمے کا وجود نہیں، صحت نہ ہوگا۔ وجوب ہی تبھی آئے گا جب پہلے مقدمہ حاصل ہو جائے۔ یہ آگے چل کے بتائیں گے کہ محل نزاع سے خارج ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ ذیل مقدمے کے ذریعے سے مقدمے کا وجوب ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس میں مقدمے کا وجوب، ذیل مقدمے کا وجوب آتا ہی مقدمے کے اصول کے بعد ہے۔ جیسے استطاعت حج کے لیے پہلے انسان مستطیع ہوگا، اس کے بعد ہی اس کے اوپر حج واجب ہوگا، لہذا جب تک مستطیع نہیں ہوتا اصلاً وہ حج کا جو وجوب ہے وہ اس انسان کے لیے جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ چوتھی قسم جو ہے وہ ہے مقدمہ علم، یعنی وہ مقدمہ کہ جس پر ذیل مقدمے کے متحقق ہونے کا علم موقوف ہے، یعنی اس مقدمے سے ذیل مقدمے کے انجام پانے کا علم ہوگا۔ اس اعتبار سے کہ اگر یہ مقدمہ حاصل نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آیا ذیل مقدمہ جو ہے وہ انجام پایا ہے یا نہیں پایا۔ مأمور بھی جو ہے علم ہو کہ ہم نے مأمور بھی کو کعبے کی طرف جو ہے نا وہ درست سمت میں نماز پڑھ کے انجام دے دیا ہے، لہذا وہ واجب جو ہے ہم سے ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ چار جو ہے وہ تقسیمات جو ہیں وہ مقدمے کی ذکر ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ علم موقوف ہے، حقیقت اگر مضاف الیہ کو دیکھا جائے تو وہی ان کی تعریف کے لیے کافی ہے کہ مقدمہ وجود یعنی وجود کے لیے مقدمہ صحت یعنی صحت ذیل مقدمہ کے لیے جو ہے نا وہ مقدمہ ہے، مقدمہ وجوب یعنی اس کے بغیر وجوب جو ہے وہ حاصل نہیں ہو۔ اسی طرح سے مقدمہ علم یعنی جب ذیل مقدمے کے تحقق کا علم انسان کو حاصل نہ ہو۔ لہذا اس تقسیم کو مصنف ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا، اور تقسیمات مقدمات میں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ تقسیمها، مقدمے کی تقسیم الى مقدمۃ الوجود، مقدمۃ الصحت و مقدمۃ الوجود۔
فرق نہیں ہے۔ لا یخفا کہتے ہیں یہ چیز مخفی نہیں ہے کہ رجوع مقدمت الصحت الی مقدمت الوجود، کہ مقدمہ صحت جو ہے اس کی بازگشت جو ہے رجوع جو ہے وہ مقدمہ وجود کی طرف ہی ہے۔ بے الفاظ دیگر صحت مقدمہ ذیل مقدمہ میں شک حقیقت میں ذیل مقدمہ کے وجود میں شک ہے۔ بس اگر کسی چیز کا صحیح ہونا اگر حتمی ہو جائے تو یہ کہ اس کا وجود بھی حتمی ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے صحیح واقع ہونے میں شک ہو تو اس کا وجود بھی جو ہے وہ محل اشکال ہوتا ہے۔ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِ الْأَسَامِي مَوْضُوعَةً لِلْعَامِّ، کہتے ہیں اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ صحت وجود کی طرف رجوع کرتی ہے، اس میں فرق نہیں ہے کہ آپ قائلین بقول الاسامی العبادات عام قائل ہیں، عام کے لیے قائل ہیں، للاخص یا بے الفاظ دیگر صحیح یا معنی صحیح کے لیے قائل ہیں۔ چاہے آپ یہ کہیں کہ اسامی جو ہے وہ معنی صحیح کے لیے وضع شدہ ہیں، عبادات صحیح کے لیے وضع شدہ ہیں، یا عام ہیں فاسد کو بھی شامل ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ اختلاف، لیکن یہاں پہ صحت جو ہے وہ وجود کے اوپر اثر رکھتی ہے، کیوں ظاہر بات ہے کہ ہم جب بحث کرتے ہیں کہ وہ موجود ہو تو موجود وہ تبھی ہوگا کہ جب وہ صحیح واقع ہو۔ لہذا کہتے ہیں وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِ الْأَسَامِي مَوْضُوعَةً لِلصَّحِيحِ لِلْعَامِّ، ولو اگر آپ قائل ہو جائیں کہ اسامی عبادات جو ہیں وہ عام کے لیے وضع شدہ ہیں، ضرورت ان الکلام فی مقدمت الواجب لا فی مقدمت المسمى بعدہ، کیونکہ ہماری بحث جو ہے وہ واجب کے مقدمے میں، اور واجب کا مقدمہ وہ ہوتا ہے جو صحیح واقع ہو، ٹھیک ہے، جو صحیح لا فی مقدمت المسمى بعدہ، ہماری بحث اس میں نہیں ہے کہ ہر وہ چیز کو جس کو بنا پر قول عامی صحیح کا مقدمہ کہا جائے، یا قول بالعام اخص جو ہے وہ، یا بالقول صحیح جو ہے نا وہ مقدمہ کہا جائے، کما لا یخفی، جس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا جو ہے ہمارا بحث طے ہو چکی ہے۔ اب یہ کہ ان چاروں اقسام میں سے کون سا محل نظام میں داخل ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ محل نظام میں داخل نہیں ہے، اس چیز کو جو ہے نا وہ بحث کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ثابت کیا کہ مقدمہ صحت مقدمہ وجود کی طرف برگشت کرتا ہے، اور شک در صحت حقیقت و شک در وجود بھی ہے، لہذا محل نزاع جو ہے وہ فقط مقدمہ وجود اور صحت میں ہے۔ بے الفاظ دیگر مقدمہ وجود یا محل نزاع میں شامل ہے۔ مقدمہ وجوب اور مقدمہ علم جو ہے یہ محل نزاع سے خارج ہیں۔ ایک ہی قسم جو ہے وہ محل نزاع میں داخل ہوا، دو قسمیں جو ہے وہ خارج ہو گئی۔ لہذا فرماتے ہیں ولا اشکال فی خروج مقدمۃ الوجوب عن محل النزاع، کوئی اشکال نہیں اس بات میں کہ مقدمہ وجوب جو ہے وہ محل نزاع سے خارج ہے۔ وبداہۃ عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها، کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ مقدمہ وجوب جو ہے یہ چیز واضح ہے کہ وہ مقدمہ وجوب اس وجوب سے متصف نہیں ہوتا جو مشروط بہا، آپ اس کے اوپر لکھ لیں ذیل مقدمہ، کہ جو ذیل مقدمہ کے وجوب سے اس کی طرف جو وجوب آئے وہ اس سے متصف نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذیل مقدمہ وجوب جو ہے وہ ذیل مقدمے کے وجوب کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا۔ وکذالک المقدمۃ العلمیہ، اسی طرح سے مقدمہ علم جو ہے وہ بھی، کیونکہ وہاں پہ بھی اس کا جو وجوب ہے وہ مشروط کی طرف سے نہیں آتا۔ وَإِنْ اسْتَقَلَّ الْعَقْلُ بِوُجُوبِهَا، اگرچہ اس بات میں شک نہیں ہے کہ مکلف کہتا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ واجب ہے، وہی اس کو انجام دیا جائے، مثال کے طور پہ تینوں اطراف میں نماز پڑھی جائے، إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَابِ وُجُوبِ الْإِطَاعَةِ إِرْشَادًا، لیکن یہ مشروط کی طرف سے نہیں آیا بلکہ حکم ارشادی عقل ہے کہ اطاعت آپ کے اوپر اس طرح سے واجب ہے کہ آپ کو عذاب سے بچا سکے، لہذا آپ کے اوپر اطاعت واجب ہے، لِيُعَمِّنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ عَلَى مُخَالِفَةِ الْوَاجِبِ الْمُنَجَّسِ، تاکہ آپ جو ہے نا وہ اس عقوبت سے بچ سکیں جو واجب منجز کی مخالفت کے اوپر ہے۔ لا مولویا من باب الملازمہ، یہ وجوب جو ہے یہ وجوب ارشادی ہے، یہ وجوب جو ہے وہ وجوب مولوی نہیں ہے جو اسباب ملازمہ یعنی مقدمے اور ذیل مقدمے کے درمیان میں جو ملازمہ ہے اس سے ناشی ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وترشح الوجوب علیہ من قبل وجوب ذیل مقدمہ، یعنی لا من
ला मिन तरशुह वजूब, ये वजूब जो है वो मुकदमे के ऊपर ज़िल मुकदमे के वजूब की तरफ से मुतरशह नहीं हुआ, बल्कि ये असबाब इताअत है। बस ये बेअल्फाज दीगर जो है क्योंकि यहाँ पे वजूब जो है वो ज़िल मुकदमे की तरफ से नहीं आता, लिहाजा ये भी महल निज़ाम में शामिल नहीं है। उसके बाद एक और जो तकसीम यहाँ पे मुकदमे की मुसन्निफ ने जिक्र की है वो है मुकदमे की तकसीम मुकदमे मुतकद्दिम की तरफ, मुकदमे मुकारिन की तरफ और मुकदमे मुताखिर की तरफ। तो यहाँ पे भी जो पहला मरहला है वो इन तीनों की तारीफात है कि भाई मुकदमे मुतकद्दिम वो है कि वो मुकदमा जिसका वजूद ज़मानी एतबार से ज़िल मुकदमा के वजूद से पहले होता है। बेअल्फाज दीगर पहले मुकदमे को अंजाम दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो ज़िल मुकदमा अपने वक्त में अंजाम पाएगा। जैसे तहारत नमाज के लिए है, पहले वजू होगा उसके बाद नमाज पढ़ी जाएगी। बस यहाँ पे मुकदमा जो है मुतकद्दिम है वजूद में ज़मानी एतबार से ज़िल मुकदमे से। दूसरा किस्म जो है वो मुकारिन है, यानी वो मुकदमा के जिसका वजूद ज़मानी एतबार से ज़िल मुकदमे के वजूद से हम ज़मान हो। जो ज़िल मुकदमे का ज़माना है वही मुकदमे का ज़माना है, दोनों एक ही ज़माने में जो है ना वो पाए जाते हैं। ये नहीं है कि मुकदमा पहले हो और ज़िल मुकदमा बाद में हो, या ज़िल मुकदमा पहले हो और मुकदमा बाद में हो। जैसे इस्तिकबाल किबला बराए नमाज, कि भाई नमाज की तरफ मुंह करके किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना ये लाजिम है जो है ना वो नमाज के लिए, यानी जब तक नमाज है जो ज़िल मुकदमा है उसी वक्त में किबले की तरफ रुख करना लाजिम है। मुकदमा मुताखिर कहते हैं वो मुकदमा के जिसका वजूद ज़मानी एतबार से ज़िल मुकदमे के वजूद के बाद हो, यानी ये मुकदमा ऐसा मुकदमा है कि ज़िल मुकदमा पहले अंजाम पा जाएगा और ये मुकदमा जो है उसके बाद अंजाम पाएगा, और अगर ये मुकदमा बाद में अंजाम न पाए तो ज़िल मुकदमे का जो वजूद है वो खतरे में पड़ जाएगा और सही जो है ना वो कबूल मोरद कबूल वाक़ई नहीं होगा। जैसे सौम नहारी के लिए गुस्ल लैली, कसीर मुस्तहादा के लिए मसला है कि भाई वो दिन में रोज़ा रखेगी, सुबह को भी गुस्ल करेगी और नमाज क्या कहते हैं रोज़े के बाद भी गुस्ल करेगी। वो जो गुस्ल लैली है वो सौम कबल के लिए जो है ना ये मुक़द्दम मुताखिर है। तो ये कहते हैं कि ये भी जो है ना वो लाजिम है, इसको भी मुक़द्दम मुताखिर कहते हैं। तो इस एतबार से अगर देखा जाए मुसन्निफ की इबारत को
ہے کہ وہ اپنی تمام اجزاء مقتضی شرط عدم معنی کے ساتھ جو ہے وہ معلول سے پہلے ہونا چاہیے۔ اشکل الامر فی مقدمۃ المتاخر، مقدمہ متاخر میں جو ہے وہ اشکال پیدا ہو گیا ہے۔ کل اغسال اللیلیۃ المعتبرۃ فی صحۃ یوم المستحاضۃ عند بعض، جس طرح سے غسل لیلی جو ہے وہ صوم مستحاضہ میں معتبر ہے بعض علماء کے نزدیک، اس میں جو ہے نا وہ اشکال ہے۔ والاجازۃ فی صحۃ العقد علی الکشف کذالک بل فی الشرط، اسی طرح سے جو ہے نا وہ عقد فضولی میں بھی اشکال ہے، بلکہ ہر عقد میں بھی جو اشکال ہے۔ اب یہ دو اشکالات دیگر بھی اسی اشکال کے ضمن میں آتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بعد میں ذکر کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔